لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على قتل الحسین بکربلا. روز عاشور محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر مصیبت کا دن ہے. عاشور کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی بقا کی خاطر اپنا بھرا پورا گھر اپنے انصار کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا. ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو گریہ و زاری سے مخصوص کر دیا. لہذا عاشور کے دن گریہ و زاری، مجلس و ماتم، عزاداری کے بہت زیادہ تاکید ہے. پرسا ایک دوسرے کا لباس چہرے کے ذریعے سوچ لے کہ ان کے گھر سے جنازہ نکلا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی آج کے دن زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کر لے تو آپ کی مصیبت پر خوب روئے اور اپنے گھر والوں اور اپنے گھر اعزاء و اقارب کو بھی رونے کا حکم دے. اپنے گھر میں عزاداری برپا کرے، آپس میں ایک دوسرے سے رو کر ملے، ایک دوسرے کو ان الفاظ میں تعزیت دے: اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا ایاکم من الطالبین بثارہ ما ولی الامام مہدی من آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. خداوند عالم اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی عاشور کے دن 1000 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم اس کی طرف رحمت کی نظر کرے گا. اور روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر 1000 مرتبہ اس طرح لعنت بھیجنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اللہم لعن قتلۃ الحسین و صحابہ. اعمال عاشور میں روز عاشور جو ہے سب سے زیادہ عمل جو ہے گریہ، آہوگاری، بات چیت میں احتیاط کریں اور مسکراتا ہوا نہ ہو، آستین چڑھی ہو، اچھی غذائیں نہیں کھائیں، سلامتی کی دعا نہ دیں، دعا نہ مانگیں اور مصیبت زدہ کی طرح صورت بنائیں، ننگے سر ننگے پاؤں رہیں، آستینوں کو اوپر چڑھائے رہیں، غریبان کو چاک کریں، سارے دن فاقہ میں رہے، عصر کے وقت فاقہ شکنی کریں، قاتلان امام حسین علیہ السلام پہ لعنت بھیجتے رہیں. صبح کے وقت جب کچھ دن چڑھ جائے تو صحرا اور کہیں آسمان کے نیچے چڑھ جائے اور زیارت پڑھے. سب سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر زیارت: السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت عاشورہ مثل نماز صبح پڑھے، پھر 2 رکعت نماز زیارت امام حسین اس طرح پڑھے کہ قبر امام حسین کی طرف اشارہ کرے اور نیت کرے کہ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اور زیارت عاشورہ پڑھے. زیارت عاشورہ کی بڑی خصوصیت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دعا کو 7 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ گریہ و زاری ہو، حالت خراب ہو، 7 مرتبہ آگے جائیں، 7 مرتبہ پیچھے آئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے رہیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص عاشور کے دن 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھے تو خداوند عالم اس کے تمام آفات اور بلاؤں نگہانی سے محفوظ رہتا ہے. اللہم انی اسألک بحق الحسین و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و بنیہ و فرج عنی مما انا فیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اور جب بھی عاشور کا دن امام حسین کی زیارت کرنا چاہیں تو حضرت کی قبر کی زیارت کریں. ایسے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیا، زیارت نائیہ کی تلاوت، دعائے القمہ کی تلاوت، دعائے تعزیت کی تلاوت، عاشور کے آخر وقت کی زیارت. عاشور کے آخر وقت پانی سے فاقہ شکنی کریں، ایسی غذا کھائیں جو مصیبت زدہ کی غذا ہوتی ہے. لذیذ غذاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ کے دعا کی ان دعائے سلامتی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں دشمنوں کی ایجاد ہے. آج کے دن دعا کے سلامتی نہیں ہو، ایک دوسرے کو سلام نہ کریں. زیارت عاشورہ، تعزیت، القمہ، ان سب چیزوں کی تلاوت کریں. زیارت عاشورہ پڑھنے میں یقیناً تشریح ہونا چاہیے کہ اکثر مومنین کرام زیارت عاشورہ پڑھتے وقت ایک دشواری کا سامنا کرتے ہیں. زیارت عاشورہ 2 مرتبہ پر عبارت ہے، 100 مرتبہ پڑھنے کو کہا گیا. وہ 2-3 لائنیں کی عبارت ہے، 100 بار پڑھنا مشکل محسوس ہوتا ہے. اس وجہ سے بعض مومنین 1 بار پڑھتے ہیں، بعض 10 مرتبہ پڑھتے ہیں. آیت اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کی تصحیح ایسا ہے
کہ طویل جملات کو 100 بار پڑھیں، اللہم لعن جمیعہ 100 مرتبہ، اور طویل عبارت السلام علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین 100 مرتبہ پڑھیں، یقیناً جو ہے وہ زیارت عاشوراء کا شرف مل جائے گا۔ تو عزیزان محترم، زیارت عاشوراء میں ایک اور دولت پائی جاتی ہے جسے سب سے زیادہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ زیارت عاشوراء کے طریقے میں بھی کئی چیزیں ہیں جسے ہمیں بخوبی اندازہ لگا دینا چاہیے کہ زیارت عاشوراء خاص طریقے سے اعمال کی طرف آپ جاتے ہیں، 1000 مرتبہ سورہ قل اللہ ہے، اور ناشتے کے وقت دو رکعت نماز پڑھنا ہے، فاقہ رہنا ہے۔ آج کے دن خمیز غریبان جو ہے وہ چاک ہو، آستین چڑھی ہو، اور مصیبت زدہ انسان جیسا لگے، آج کے دن نوحہ ماتم، نالہ فریاد، ماتم سینہ زنی، زیارت عاشوراء یہ پڑھنا بہت عظیم ثواب ہے۔ بہت سے اعمال بتائے گئے ہیں، خاص طریقے سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ زیارت اعمال عاشوراء جہاں تک ممکن ہو انسان کو یہ دن امام حسین علیہ السلام کیا اور عبادت الہی میں گزارنا چاہیے، اور وہ صلوات کی تکرار کرتا رہے، بار بار ذکر خدا، ذکر رسول اور ذکر آل محمد کرتا رہے، سب کچھ پایا جائے۔ اور اس سے زیادہ آسان طریقہ یاد خدا اور یاد رسول اور نزول رحمت کا اور کچھ نہیں ہے۔ اپنا انداز ایک سوگوار انسان جیسا ہونا چاہیے، آستین الٹی ہو، گریبان کھلا ہو۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو پرساد و آدم اللہ وجورنا وجورکم بمصابنا بالحسین علیہ الصلاۃ والسلام وإیاکم من الطالبین وجعلنا وإیاکم من الطالبین مثار مع ولی الامام المہدی من آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ یقیناً امام مہدی کے ساتھ ان کے خون ناحق کا ہم انتقام لے لیں گے۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے بھی جناب امام زمان کو یاد کیا۔ 1000 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنا ہے، اور اس میں وحدانیت کا اعلان کیا گیا ہے کہ حسین نے وحدانیت کو کیسے بچایا۔ بار بار کہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، آپ کے ساتھ شہید ہوتے۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و صحابہ، بار بار گریہ کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ 4 رکعت نماز ادا کرے، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون ہے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ 1 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ احزاب ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ منافقون ہے۔ اور زیارت عاشوراء ہے، 2 رکعت نماز ہے، 100 مرتبہ سلام ہے، اور 100 مرتبہ لعنت ہے، قاتلان امام حسین پہ لعنت کرنا ہے۔ مختصر دعائے سجدہ ہے، دعائے القمہ ہے، 7 مرتبہ آگے جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے، پیچھے آنا ہے، اور زیارت تعزیت پڑھنا ہے۔ سورہ احزاب جو ہے وہ کیوں پڑھا جاتا ہے اس کا بھی آپ اندازہ لگا دیں کہ اس میں زیادہ پیغمبر اور دین کا جو ہے تذکرہ ہے، اور یقیناً جو ہے وہ آپ اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ 2-4 مثالیں میں آپ کی خدمت میں دے دوں۔ ایک سوال یہ پیدا کہ عاشور کے دن نماز کے لیے سورہ احزاب، سورہ منافقین کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو شاید اس کا راز یہ ہے کہ سورہ احزاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور منافقون میں ان افراد کی مذمت ہے جن کی زبان پہ کلمہ رسالت تو تھا لیکن وہ کفار تھے اور وہ یزیدی لشکر تھے۔ اس سلسلے میں سورہ احزاب کے بہت سی آیتیں ہیں۔ ابتدائی آیت میں سرکار دو عالم کے اصول زندگی کا ہے، آیت نمبر 6 میں آپ کی الوہیت اور استحقاق کا ہے، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 27 تک مسلمانوں کے آزمائش اور ان کی مضبوطی ہے، اور منافقوں کی روش اور سازش ہے۔ 23 میں اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ازواج رسول کو تنبیہ دی ہے تاکہ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہ ہو سکے۔ آیت 36، 40، 46، 50 میں پیغمبر اسلام کی عظمت اور شخصیت اور حیثیت کا اعلان کیا گیا۔ آیت نمبر 53 میں امت کا احترام، پیغمبر اور خانہ پیغمبر کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ یہ احساس ہو کہ خیام حسینی پہ حملہ کرنے والے نے کس قدر آیت کو پامال کر دیا۔ آیت نمبر 56 میں رسول خدا پہ صلوات ہے، سلام ہے اور حکم ہے جس کی تشریح حضور نے
آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صلوات کے ساتھ فرمائی۔ آخری آیت میں انسان کی عظیم ذمہ داری کا ذکر کیا گیا ہے، یہ واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح بڑی بڑی ذمہ داری کو سنبھال لیتا ہے اور اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے۔ سورہ منافقین کے شروع میں منافقین کے عقیدے اور اعمال کی مکمل تصویر بتائی گئی ہے۔ سورہ منافقین کے آخر میں صاحبان ایمان کو یاد خدا کی طرف متوجہ کیا ہے اور راہ خدا میں قربانیوں کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہے عاشور کا دن، اور اس دن قیامت ہو گئی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ امام مظلوم کربلا کا آخری خطبہ، آخری عمل، آخری حملہ، 3 حملے اور حسین کے خیمے میں فریاد آہو بکا کے نعرے بلند ہو رہے تھے، اور حسین ابن علی علیہ السلام نے اس چیز کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور یقیناً رسول خدا نے فرمایا من بکا علی مصاب الحسین او تزکا او جلس فی مجلس او خدم اہل العذاب کانہ زانی علی العرش 40 مرہ مع علی بن ابی طالب۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے روا انہا لما اخبر النبی بنت فاطمہ الزہرا بقتل ولد الحسین ما جرى علیہ من المحن۔ روایت کہتی فبکت فاطمہ بکان شدیدہ، جناب سیدہ زور سے روئیں، شدت کے ساتھ حسین پہ روئی ہیں، افسوس کہ حسین کی تنہائی کو پوچھتے ہیں۔ جب وہ مظلوم ان کے مصائب میں مبتلا ہوں تو نہ ہوں تو نہ ہو علی۔ جناب سیدہ کیوں بابا؟ سیدہ نے پوچھا جب میرا حسین مارا جائے گا آپ ہوں گے؟ نہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ میرے لال پر روئے گا کون؟ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تمہارے تمام شہیدوں پہ روئیں گے۔ یقیناً بڑے ارمان تھا، آرزو تھا جناب سیدہ کا، ہمیں غم حسین میں اللہ رونے کی دولت دے دے، یہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور حسین شہید ہو گئے، الا قتل الحسین بکربلا، جس کے لیے امام زمان نے کہا السلام علی خد الثریب، السلام علی شبیب الخدیب، یعنی سلام ہو اس مظلوم پر جس کے رخسار خاک سے بھر گئے، سلام ہو اس شہید پر جس کے ریش داڑھی مبارک راہ خدا میں خون سے خضاب ہو گئے۔ اللہ اکبر! یقیناً عجیب امتحان ہے۔ حسین خود کہتے ہیں انا قتیل العبرا، مجھے رلا رلا کے مارا۔ اللہ اکبر! الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔